تین کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے علم پڑھتا ہے اور مناظرے کرتا ہے اور بحث مباحثے کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بیانات کرتا ہے، فرمائے ادخلہ اللہ النار، اللہ اس عالم کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو اب یہ ذرا کبھی ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں تو کبھی اپنے آپ سے بھی باتیں کر کے دیکھ لیں، ہم جو وارثان محراب و ممبر ہیں، کیا ہم اس ممبر کے تقدس کو پامال تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اس ممبر کا ادب احترام کہیں پامال تو نہیں کر رہے؟ آج تو یہاں اتنی ڈرامہ بازی ہوتی ہے، ممبر پہ بیٹھنے والے خطیب بڑے دھڑلے کے ساتھ کبھی کھڑے ہو کے ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسلوب، آپ کا انداز تبلیغ کیا تھا۔ بلکہ ایک عرصہ دراز ہو گیا، غالباً حکایات صحابہ میں یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، ایک آدمی تقریر کر رہا تھا تو وہ تقریر میں ایسے کر رہا تھا، یوں ہو گیا یوں ہو گیا، ایک آدمی بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ھذا رجل خبیث، یہ خبیث مرد ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے، جب آپ بات فرماتے دونوں ہاتھوں سے ایسے نہیں، آپ ایک ہاتھ اور ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے، یہ ایسے ایسے کرتا ہے، یہ سنت کا تارک ہے، یہ رجل خبیث ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں، ان احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالیں، آپ بھی ذہن میں رکھیں، علماء سے بھی عرض کروں گا، ہم جس وقت محراب و ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ایک بار نہیں 1000 بار ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمارا خود طرز عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ کیا ہمارا طرز عمل آقا کریم کا جو انداز تبلیغ تھا اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں کہیں اپنے من گھڑت خیالات، اپنے نظریات، اپنے افکار کو کیا دین بنا کے تو نہیں پیش کر رہے؟ اس لیے آج یہ تباہی کا سبب کیوں ہو گیا؟ لوگ دین سے دور کیوں ہو گئے؟ آج ہر شخص دین سے متنفر ہوتا جا رہا ہے، خاص کر جو 4 لفظ پڑھا ہوا ہو وہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے یا مولویوں کے بارے میں کیا فکر رکھتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ باتیں ذرا میری تھوڑی سی ثقیل ہے، ناراض نہ ہونا، لیکن بڑی محبت سے عرض کروں گا، تھوڑا سا میرا درد ہے، یہ درد میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس درد کو ذرا لے کے جائیے، کیونکہ آنے کا مقصد صرف لنگر کھانا نہیں ہے، آنے کا مقصد صرف چاول کھانا نہیں ہے، جہاں جسم کی غذا ہوتی ہے وہاں روح کی بھی غذا ہوتی ہے، تو علم جو ہے یہ روح کی غذا ہے، اور یہ تعلیمات جو ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح کھانے سے انسان کے جسم کو تقویت پہنچتی ہے، اسی طرح علم سننے سے ایمان اور روح کو بھی تقویت پہنچتی ہے۔ آج اگر ہمارا ایمان اس اعتبار سے قرآن و سنت کے مسائل سن کے اگر طاقتور ہو جاتا ہے، سمجھ لینا تمہارا آنا بیکار نہیں چلے گا، کسی کام کا ہوگا۔ اب یہ ایمان کیسے طاقتور ہوگا، کیسے قوی ہوگا؟ آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو رب کائنات تمہارے ایمان کو طاقتور بنا دیا کرتا ہے۔ جب قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے تمہارا ایمان منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیجیے، گھر کے اندر صبح کی نماز کے بعد قرآن مقدس کھول کے بیٹھ جائیں، جی چاہتا ہے ایک پارے کی تلاوت کریں، آدھا پارہ پڑھ لے، ایک پاؤ ایک رکوع پڑھ لے، پھر دیکھ قرآن پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب یہ آیت میں پڑھ رہا تھا ایک مسئلے میں میرا ذہن اٹک گیا۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دوسری آیت میں رب کائنات فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور جب یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کی بیماری میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مولا ادھر تو قرآن کہتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ادھر قرآن کہتا ہے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 جواب عرض کروں گا، ویسے تو بے شمار جوابات ہیں، 2 عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پہ جو آسان اور عام فہم ہے، قرآن پڑھنے سے بیماری کیسے بڑھتی ہے؟ حالانکہ قرآن تو ایک ہے، اب یہ پڑھتا ہے ایمان بڑھ رہا ہے، اس کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو دیہات کا ماحول ہے، جٹ کے ماحول ہے، سادہ مثال دیواں، کسی بندے نو سفرا دی بیماری لگ جاوے نا، جان دو نا سفرا دی بیماری، وہ بندہ چینی کھاوے تو اس بندے نو چینی کوڑی لگ دی ہے، حالانکہ چینی میٹھی ہے، وہ بندے نو سفرا دی بیماری لگ گئی، بیماری دی وجہ نالو دا منہ جی ہے، چینی کڑوی لگتی ہے۔ فرمایا جس طرح چینی ایک ہے، تندرست بندہ کھاتا ہے تو میٹھی لگتی ہے، بیمار بندہ کھاتا ہے تو کڑوی لگتی ہے۔ قرآن وہی ہے، اگر غلام مصطفیٰ پڑھتا ہے ایمان روشن ہو جاتا ہے، اگر منافق پڑھتا ہے تو بیماری میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا
دیکھیں, کبھی غور و فکر کریں, کیا یہ قرآن ہمیں روشنی عطا کرتا ہے یا پڑھنے سے دل تنگ ہوتا ہے, پریشان ہوتے کیوں پڑھے؟ سمجھ لینا اگر تم قرآن نہیں پڑھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, تو سمجھ لینا میرا اللہ میرے ساتھ ناراض ہے. اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیجیے تاکہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب اس کو سمجھانے کے لیے